بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سماعت چل رہی ہے۔ تاحیات نااہلی کے خاتمے کے حوالے سے یہ کیس چل رہا ہے۔ سبھی کو پتہ ہے اس میں کیا ہونا ہے، اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس بھی بڑے اہم آ رہے ہیں، اور دوسری طرف سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے بھی بڑی خبر سامنے آ گئی۔ یعنی جس دوران یہ سماعت چل رہی تھی اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آ گئی۔ فیض آباد دھرنے کا معاملہ یہ بھی سپریم کورٹ میں ہی گیا تھا، پھر ایک کمیشن حکومت کی طرف سے بنایا گیا جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جب یہ فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا ٹی ایل پی کا تو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا۔ شہباز شریف کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے، اور اسی طرح جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے۔ اب ان کی طرف سے جو جواب سامنے آیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس میں تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے جی میں نے کوئی سازش اس وقت کی حکومت کے خلاف نہیں کی، لیکن ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ سارا معاملہ، یعنی وہ مذاکرات کا معاملہ، اس میں جنرل فیض حمید کا سامنے آنا، اس میں مذاکرات میں گارنٹر کہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، وہ کس کے کہنے پر کیا، چکر کیا تھا، اس پر فیض حمید کا جو جواب سامنے آیا ہے اس کمیشن کے آگے، اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ ابھی جو سپریم کورٹ کی توجہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ تاحیات نااہلی ہر صورت ختم ہونی چاہیے، ریمارکس بڑے واضح ہیں، اور جس طرح سے قاضی فائز صاحب نے کہہ دیا کہ جی الیکشن سر پر ہے، ہمیں جلدی فیصلہ سنانا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جی آروز جو ہیں ریٹرننگ افسران وہ جوڈیشل آفیسرز نہیں ہیں، وہ بیوروکریسی سے ہیں، ان کو نہیں سمجھ کہ کس کو اہل کرنا ہے کس کو نااہل کرنا ہے۔ تاحیات نااہلی کا ہمیں معاملہ نمٹانا ہوگا، کہ کوئی شخص تاحیات نااہل نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آروز کا معاملہ ختم ہو چکا، وہ تاریخ گزر گئی، اب معاملہ ٹریبیونلز کا ہے، یعنی آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا معاملہ اب چل رہا ہے، وہ تو ڈیٹ گزر گئی، جو انہوں نے کرنا تھا آروز نے کر لیا، اور میاں نواز شریف کے تو کاغذات انہوں نے مسترد کیے بھی نہیں، تو خیر بہرحال آگے چل کے کوئی رکھنا نہ آ جائے، تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس پر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اس میں کیا دلچسپی، سب کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف کو ہر صورت اہل کرنا ہے، عمران خان کو نااہل کرنا ہی کرنا ہے، بلے کا نشان لینا ہے، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آگے بڑھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہونے ہیں کہ جس طرح سے بار بار کہا جا رہا ہے، بھی سلمان قناجہ نے بھی کہا کہ جی ایک بھی آدمی ہوا ہمارا تو عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ جی ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا، سارے سسٹم کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے دی اکانومسٹ کے لیے، جو بہت بڑا میگزین ہے، دنیا کا مانا ہوا میگزین ہے، مشہور ترین میگزینز میں سے ہے، خاص طور پر معیشت کے حوالے سے بات کریں، اس کے نام سے ظاہر ہے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ اوپینین میکرز میں اہم ترین میگزینز میں مانا جاتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہاں پر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہو، دیگر ادارے ہوں، کوئی بھی ہے، کسی طرح سے لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دیں، پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، کوئی فیلڈ نہیں دی جا رہی، بالکل تحریک انصاف کے لیے کسی طرح سے کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے، اور ایک فارس انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کا مطلب ہے ایک سراب ہے، ایک جھوٹ، ایک فریب، ایک دھوکہ، ایک فراڈ ہونے جا رہا ہے الیکشنز میں۔ تو پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ اب اس کی بات کی جائے گی، ایک چرچا ہوگا کہ جی ایک سابق پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی ایک ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک سیلیبریٹی تھا، اور اس نے یہ بات جیل کے اندر سے کی ہے، تو اس کی ظاہر ہے کہ ایک اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جیل کے اندر سے پہلا اس طرح سے ان کا کالم یا آرٹیکل ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی بیان یا کوئی بات آتی ہے تو پوری دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن اب تو یہ پہلی دفعہ ایک آرٹیکل ہے، اور ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اندر کتابیں بھی لکھی، تو یہ اس کی طرف بھی ایک قدم ہو سکتا ہے، بہرحال ان کا آرٹیکل تو آ ہی گیا ہے، تو اس کی بھی اب بڑی بات ہو رہی ہے، اس پر ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اچھا اب دیکھیے، ایک طرف سپریم کورٹ نے، میں نے اس طرح عرض کیا کہ انہوں نے کمیشن کا سارا معاملہ دیکھا کہ جی یہ جنرل فیض حمید ہے، کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے، کمیشن کو بااختیار کیا قاضی فائز صاحب نے کہ جی فیض آباد دھرنا کیا ہوا تھا۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ 2017 میں دھرنا ہوا تھا، جو حلف نامہ تھا اس میں ختم نبوت کے معاملے کے حوالے سے رد و بدل کی گئی تھی، اس پر تحریک لبیک کی طرف سے 5 نومبر کو دھرنا دیا گیا 2017 میں، اور پھر اس میں 100 سے زیادہ پولیس اہلکار اور ٹی ایل پی کے کارکن زخمی ہوئے تھے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی اس کو ختم کروایا جائے، پھر ظاہر معاملہ اور زیادہ بگڑا، پھر اس میں مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو ختم کروایا گیا، تحریک لبیک کی جو شرائط تھی وہ مانی گئی، ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا، اور پھر اس وقت کے جو وزیر قانون تھے، جو پرویز مشرف کے دور میں بھی وزیر رہے تھے، وزیر قانون ہی رہے تھے، تو میاں نواز شریف نے ان کو وزیر لگایا تھا، وزیر قانون زاہد حامد، ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اچھا اب یہ سارے معاملات ہوئے تھے، اب اس میں یہ کہا گیا کہ جی جنرل فیض حمید جو ہے نا، یہ انہوں نے سازش کی تھی، اس وقت وہ ڈی جی سی تھے، انہوں نے یہ سازش کی تھی اس وقت کی حکومت کے خلاف، اور اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، یہ سارا اصل میں معاملہ ہے۔ اس کی ایک طرح سے یہ انکوائری کمیشن جو ہے، اس کو آپ کہیں کہ اس کی انکوائری کر رہا ہے،
عام لفظوں میں انویسٹیگیشن بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو اب یہ سارا جناب معاملہ ہے. اس میں اب فیض حمید صاحب نے جو جواب جمع کروایا وہ سنیے. انہوں نے سارا کچھ کابینہ پر ڈال دیا ہے, اور یعنی جنرل باجوہ بھی اس میں شامل ہیں, اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں شامل تھے, اس میں وزیر اعظم شاہد خان عباسی تھے, وزیر داخلہ احسن اقبال تھے. تو یہ سارا ملبہ تو نون لیگ پر آ گیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی سازش کو میں نے کوئی بھی نہیں کی, اور اب ہر کوئی اس خبر کو شیئر کر رہا ہے. اس میں جناب سابق ڈی جی آئی سے فیض حمید نے کمیشن کی طرف سے دیے گئے سوالوں کے جواب دیے. ذرائع نے بتایا کہ فیض حمید نے جواب میں کہا کہ 2017 میں ہونے والے دھرنے میں اس وقت کی حکومت کی ہدایت پر, اس وقت کی حکومت نون لیگ کی حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. ذرائع کے مطابق فیض حمید نے جواب میں بتایا کہ 2017 میں اس وقت وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسن اقبال کی سربراہی میں کابینہ کا ایک اجلاس ہوا, جس میں انٹیلیجنس کے سربراہ نوید مختار, اس وقت ڈی جی آئی سے وہ تھے, اور ملٹری قیادت یعنی جنرل باجوہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے, ملٹری قیادت بھی شریک تھی. ان تمام افراد کی مشترکہ ہدایات پر ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے تھے. یعنی ساری کابینہ نے مل کر کہا تھا تو میں نے مذاکرات کیے تھے. اور اب یہ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سارا الزام, یا اب تو نہیں اب نام لیتے باجوہ صاحب کا یا فیض حمید کا, پہلے بہت زیادہ لیتے تھے, اب تو پھر تھوڑا بہت کبھی بیچ میں ادھر کبھی ادھر کرتے رہے, لیکن ابھی فی الحال آج کل کوئی اس طرح کا نام نہیں لے رہے. آج کل چونکہ بات ہو گئی ہے تو اس لیے اس طرف انہوں نے جانا ہی نہیں ہے, اور صرف بیٹھے ہیں انتظار میں کہ ہمیں گھر لا کر کرسی دی جائے گی وزارت عظمیٰ کی, اور جائیں جناب شریف سب جا کر بیٹھ جائیں آپ, یہ صرف کیا جائے گا, انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اچھا جی, ذرائع کا کہنا ہے فیض حمید نے حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزامات کی تردید کر دی. فیض آباد دھرنا کمیشن ڈاکٹر اختر علی شاہ کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. کمیشن میں سابق آئی جی طاہر عالم اور خوشحال خان بھی موجود ہیں. تو یہ جناب اب یہ ساری انکوائری کر رہا ہے کہ ہوا کیا تھا کیا, تو اس میں اب سوال و جواب جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور یہ جواب انہوں نے فیض حمید نے بھی جمع کروا دیا ہے. تو یہ بات تو اب ساری نون لیگ پہ چلے گی. اس پہ شاہد خان عباسی بھی کہہ چکے کہ میں وزیر اعظم تھا, مجھے اس وقت کوئی ایسی سازش یا کچھ ایسا معاملہ بطور وزیر اعظم نہ میرے نوٹس میں آیا, نہ مجھے کچھ اس چیز کا علم ہے, یا مجھے اس کا کوئی خدشہ نہیں نظر آیا, تو میں ایسے کس طرح کہہ دوں. یہ شاہد خان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, تو یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو لہٰذا اب یہ بات ہو رہی ہے, اور اس وقت بہت کچھ ہوا, بہت کچھ کہا گیا, بہت سی باتیں ہوئیں, لیکن اب جو ریکارڈ پر چیز آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جناب اس میں اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ڈی جی سی تھے فیض حمید, اور وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی سازش قطعی طور پر نہیں کی. اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوتی نہیں. ایک تو یہ کہ 15 نومبر کو سپریم کورٹ میں فیض آباد میں تحریک لبیک ٹی ایل پی کے 2017 کے دھرنے سے متعلق اس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ کو بتایا تھا کہ معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت نے کمیشن تشکیل دے دیا ہے. اچھا, اس میں بہت سے لوگوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دی تھیں, پھر واپس لینے کی بھی بات کی تھی, کیونکہ یہ قاضی فائسہ صاحب کا ہی یہ فیصلہ تھا سارا کہ جی اس کو دیکھا جائے اور اس میں کیا کیا کس کا رول تھا, کیا ہوا تھا. تو اس تناظر میں پھر یہ کمیشن بنا. اچھا, اب اس میں یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کافی زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے, اور اس میں اسلام آباد دھرنے کے شرکاء کے تمام مطالبات تسلیم کیے گئے تھے, اور گرفتار رہنماؤں کی رہائی بھی تھی. اور اس کے ساتھ جناب عدالت عظمیٰ نے اس کے بعد یہ کیا کہ ایک کیس کی سماعت کے دوران فیض آباد دھرنے کا معاملہ زیر بحث آنے پر اس پر نوٹس لیا تھا اور متعلقہ اداروں سے جواب مانگا تھا قاضی فائسہ صاحب نے, اور ان کا وہ پھر ریٹن فیصلہ تھا, اس پر اس طرح سے کوئی عمل درآمد وغیرہ نہیں ہوا, چیزیں آگے نہیں بڑھیں, اور پھر جناب یہ سارا معاملہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا, اور پھر آخرکار یہ کمیشن پر ہوا. اور جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو پھر ملک بھر میں بھی احتجاج شروع ہو گیا تھا, کیونکہ جب یہ پولیس ایکشن کیا گیا تھا دھرنا مظاہرین کے خلاف. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. تو فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو 2 دفعہ بلایا گیا, اب آ کر انہوں نے جواب تو دے دیا ہے, لیکن انہوں نے سارا کچھ ڈال دیا ہے نون لیگ پر اور اس وقت کی حکومت پر اور کابینہ پر, اور اس وقت کی عسکری قیادت کا بھی انہوں نے کہہ دیا جی وہ سارے اس میں شامل تھے, انہوں نے کہا تو میں نے کیا. اب وہ تو اس سے برہمہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے, کیا چیز سامنے آتی ہے. لیکن بہرحال ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, کیا پتہ کل کو اس پر بھی انکوائریاں چلیں, اس پر بھی پتہ لگ رہا ہو کہ کیا ہو رہا تھا, تحریک انصاف کے ساتھ کیا بن رہا تھا, کیا نہیں ہو رہا تھا. یہ چیزیں بھی شاید پھر کبھی مستقبل میں سامنے آئیں اور چیزوں کو دیکھا جا رہا ہو. تو ہمارے ملک میں کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس وقت کیا ہو, اور اس طرح سے اب دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب آ کر کھل رہا ہے. تو جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح آج کی اب بات کریں, آج کوئی نہیں یہ دیکھ رہا کہ جناب اب کیا ہوا ہے, 4 روپے 13 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی. اب سوچیے ذرا,
4 रुपये 13 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है और ऊपर से बिजली और महंगी कर दी गई है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये जनाब नून लीग के दौर में जो महंगे पावर प्लांट्स लगाए गए थे, उनसे जिस तरह के मुआहदे हुए थे, और इसमें पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है शामिल है, तो ये उस दौर का किया धरा है, ख़ास तौर पर नून लीग के दौर का। उनको कैपेसिटी पेमेंट ही इतनी करनी है और वो खसारा जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। इस पर भी हम कोशिश करेंगे तफसील से, क्योंकि ये अवामी मसला है, इस पर हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।